بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی پیارے پیارے ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں برنالی چینل اور میں آپ کا ہوسٹ قاری ظفر اقبال۔ آج کی گفتگو بڑی حساس اور جو سچویشن چل رہی ہے اس کے بارے میں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک دو مفہوم سمجھا دوں، یعنی کہ پاکستان کا مطلب اور پاکستان کا معنی۔ ہمارا یہ سب سے پہلا نعرہ جو تھا وہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دوسرا پاکستان کا معنی کیا نکلتا ہے؟ یہ ہے پاک، میں نے طیبہ میں نے پاک، اور ستان میں نے شہر یعنی مدینہ طیبہ اور پاکستان۔ ان دونوں کے معنوں میں کوئی فرق نہیں، یعنی کہ یہ دنیا کی جو ہے دنیا میں یہ دو واحد ملک ہیں جو اسلام کے نام پر بنے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس خدا داد ملک پاکستان کو اللہ کی ذات نے ہمیں دیا اور یہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ قائم رہے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ٹاپک پہ کہ اسلام جو ہے یہ ایک فہم و فراست اور ایک لامحدود بہت بڑا دین ہے۔ اس میں حکمت ہی حکمت چھپی ہے۔ کیا جو حالات چل رہے ہیں ان میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا سمجھا جائے کہ ہم کسی بندے کے سینے کو چیر کر دیکھا جائے کہ اس میں عشق رسول ہے؟ کسی کا عشق آپ پیمائش کر سکتے ہیں، ناپ تول کر سکتے ہیں کہ عشق کس کو کتنا ہے؟ میں بھی عاشق رسول ہوں۔ اس سے پہلے بھی پاکستان میں بہت سارے ہی عاشق رسول ہیں۔ کسی بات پر سمجھوتا ہو سکتا ہے لیکن ختم نبوت پر اور عشق رسول میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کو فہم و فراست سے لے کر چلنا چاہیے۔ پہلے مسلمان جو تھے وہ ابن الحشم کہہ لیں، آپ ابو علی سینا کہہ لیں، آپ کتنے سائنسدان مسلمان ہیں۔ اور آج کے دور میں یہ کرونا آیا تو اگر ہم اسلام میں سرچ کرتے، اسلام میں کوئی چیز ڈھونڈتے تو کرونا کی جو ویکسین ہے یہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے بنتی۔ یہ جو ایجادات ہیں یہ مسلمان کرتے۔ ہم پستی میں جا رہے ہیں اور اس پستی سے نکلنے کے لیے ایک دودھ کے ابال کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دودھ کے ابال کی طرح اچھل پڑتے ہیں۔ ایک آپ ماحول بنائیں کہ ہم کفار سے ایسے بات کر سکیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں۔ ایک گاؤں میں ایک چودھری صاحب نے یہ پلان بنایا کہ ہم امریکہ کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس نے کچھ بارود جمع کیا، یہ وہ جناب اکٹھا کر کے ایک ڈھیر لگا دیا۔ اب اس میں سارے بندے جمع ہو گئے اور اس نے کیا کیا جی، اس کو آگ لگا دی۔ آگ سلگائی تو وہ بارود تھا، ایک دھماکہ ہوا اور سارے کوئی ادھر پڑا کوئی ادھر پڑا۔ چودھری صاحب بھی وہ اٹھے، اب انہوں نے دیکھا وہ بھی منہ کالا سیا، یہ وہ کپڑے پھٹے، تو کہتے ہیں دیکھو بھائی ہم نے دھماکہ کیا ہے۔ اس طرح دھماکے سے گاؤں کا کیا حال ہوا ہے، اگر یہ دھماکہ ہم امریکہ میں کریں تو اس کا کیا حال ہوگا؟ تو وقتی طور پہ اس نے اپنا آپ جو ہے وہ تباہ کیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس رکشے کو آگ لگا دو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کسی غریب کی گاڑی کو آگ لگا دو، کسی کی ساری زندگی کی جمع پونجی ہے اس کو آگ لگا دو۔ یہ جان ہے نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرنا نا، یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ جان دی ہوئی اس کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا،
سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری جانیں قربان، ایک دفعہ کیا جتنی ہمیں زندگیاں ملیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم کوئی ایسا عمل کریں جس سے ہم خود کو نقصان پہنچائیں۔ ہم نے یورپ دیکھا ہوا ہے، میں آپ کو ایک بڑی پتے کی بات بتانے کے لیے یہ ساری ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ہم جس طرح کا احتجاج کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ جو بھی اس کام میں ملوث ہے اس کی ہم کارٹون بناتے ہیں، اس کے پوسٹر لگا کر زمین پر اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، اس کی شکل کتے جیسی بنا دی، سور جیسی بنا دی۔ یہ عام چیزیں ہیں ان کے لیے، یہ سوچیں ان کو اس سے کوئی غرض نہیں، ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ معیشت کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہم اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، قرآن پاک کھول کے دیکھ لیں، کہیں پہ خنجر اور تلوار کا ذکر نہیں ہوگا۔ میرے پاس اتنا علم نہیں، لیکن میں ایک آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اسلام فہم و فراست کا درس نہیں دیتا، سرچ کا درس نہیں دیتا؟ تو کچھ گستاخیاں ایسی ہیں جو ہم ڈیلی کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا نماز، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مسجدیں خالی ہیں، دین سے ہم کو دوری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ہمسایہ بھوکا رہا اور وہ خود سیر ہو کر اس نے کھانا کھایا، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ چیزیں بھی تو نوٹ کریں، یہ چیزیں بھی گستاخی میں آتی ہیں، ان چیزوں کو نوٹ کریں۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ ہم ایک ایسا پلان بنائیں کہ جس سے ہم آپ کے سامنے صلح حدیبیہ کے نکات ہیں۔ جس طرح صلح حدیبیہ ہوئی اس میں کوئی دیکھیں کس طرح حکمت عملی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے کام لیا، اور بعد میں وہی کفار مسلمان بھی ہوئے۔ آپ طائف کا واقعہ لے لیں تو کیا تھا، فرشتہ بھی آیا اور اس نے بولا کہ آپ حکم فرمائیں، میں ان کے اوپر یہ پہاڑ جو ہیں ان میں پیس دوں گا، ان کو نیست و نابود کر دوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان کی نسلوں میں مجھے ہدایت والے بندے نظر آتے ہیں۔ اور قاسم، محمد بن قاسم سندھ تک پہنچا، وہ طائف سے تھا۔ یہ ہوتی ہے حکمت عملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کر کے بھی دکھایا۔ ہمیں کوئی کسی کی شکل بگاڑیں، یہ تو بہت خوش ہو گئے۔ ان کو کیا ہوا ہے؟ فرانس والوں کو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، ان کا کچھ نہیں بگڑا۔ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایجادات میں، آپ ٹیکنالوجی میں اس کے برابر آئیں، اس کے روبرو ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں۔ یہی شلوار قمیض، یہی ہمارا حلیہ کتنا جو ہے مشکوک ہو گیا تھا۔ اب اس میں جو اسلام فوبیا والی بات ہے، یہ ہم نے دنیا کے پلیٹ فارم میں اٹھائی، اور یہ عمران خان نے بات اٹھائی ہے، وزیر اعظم ہے۔ اگر اس کے آپ کو عشق رسول میں شک ہے تو بات کریں۔ وہ کوشش کر رہا ہے، پوری دنیا میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت بیان کر رہا ہے اور ان کی عزت بڑھا رہے ہیں۔ تھوڑا سا حکمت عملی سے کام لیں، یہ نہ ہو کہ اسلام جو ہے اس کو تو مٹانے کی ہر بندہ، ہر کفار کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اس کو مٹایا جائے، لیکن یہ مٹ تو نہیں سکتا، یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے انشاءاللہ نہیں مٹے گا۔ لیکن آپ اپنا امیج خراب نہ کریں، اسلام کا امیج خراب نہ کریں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں
کوئی عالم نہیں، اگر میری رہنمائی کوئی کر دے تو یہ ابھی ایک اور بات جو میں ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں، اس کے نیچے او جی گالی گلوچ، کون سا اسلام ہے؟ کون سی حدیث ہے آپ کے پاس؟ کون سی آیت ہے آپ کے پاس کہ گالی گلوچ؟ بھئی عشق رسول میں، بھئی عشق رسول میں انہی کا فرمان ہے کہ گالی آپ غصے میں بھی نہ دیں اور مذاق میں بھی نہ دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا آپ ان کو بھی مانتے ہیں نا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ قبر میں ایک بچھو ایک سانپ پیدا کرتی ہے۔ تو ہمارا خلوص ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اس کی طہارت نصف ایمان ہے، چاہے جسم کی ہو چاہے زبان کی ہو، یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں۔ اسلام تو ایک صاف شفاف اور دنیا کو ہدایت دینے والا مذہب ہے۔ آج کی بات میری یہاں تک۔ اللہ کرے ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچا عاشق رسول بنائے۔ نئی ویڈیو تک کے لیے مجھے دے اجازت، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔